بڑی مسجد جس کو مسجد کہا جا سکے، جس سے پورتی ہو، نماز ہو سکے، وہ یہ دو مسجدیں ہیں، ایک عیدگاہ کی اور ایک جامع مسجد جو بڑی ہے۔ باقی چھوٹی چھوٹی سی مسجدیں ہیں، جو ایک آدھ مسجد آباد بھی کرائی گئی تو اس کی زمینیں قبضہ لی گئی، اب وہ بہت محدود ہو کے رہ گئی، چھوٹی سی ہے۔ آپ کو بہت شوق ہے میڈیا میں آنے کا، بہت زیادہ آپ شوق رکھتے ہیں فوٹو کھنچانے کا، اچھے کام کریے، بہت سے ضرورت مند ہیں، بہت سارے اچھے کام ہیں جس کو کر کے آپ ہیرو بن سکتے ہیں، میڈیا میں آ سکتے ہیں، نام کما سکتے ہیں، لوگ آپ کی تعریف کریں گے۔ لیکن ایسے برے کام کر کے لوگوں کو عبادت سے روک کر کے ہیرو بننا، نمائندہ بننا، مشہور ہونا، یہ عقل مندی کی اور سمجھداری کی بات نہیں، بلکہ ایک گھناؤنی اور گری ہوئی حرکت ہے۔ لیکن 24 گھنٹے ہوتے ہیں، اس 24 گھنٹے میں سے ہمارا وقت دوپہر کا ہے، اس کے آگے پیچھے آپ جب مرضی پوجا کر لیجئے، آپ 2 گھنٹے کریے، 4 گھنٹے کریے، پرشاسن سے آپ بھی بات کریے، آپ کر لیجئے۔ ہماری جو نماز ہے اب یہ ہے کہ آپ جس ٹائم نماز پڑھو گے، اللہ اکبر کہو گے، تبھی ہم آ کر کے پوجا کریں گے، تو یہ تو جھگڑے والی بات ہے، اختلاف والی بات ہے۔ پھر آپ کا مقصد بھی پوجا کرنا اور اپنے ایشور کو یاد کرنا نہیں ہے، بلکہ جھگڑا کرنا ہے۔ تو ہم تو اس مذہب کے ماننے والے ہیں کہ جس کے اخلاق سے اور عادات سے کسی چینٹی کو بھی نقصان نہیں پہنچ سکتا، انسان تو بہت دور کی بات ہے۔ گڑگاؤں شہر کے اعتبار سے اس شہر کے اندر بہت سارے مسلمان ہیں، لاکھوں کی تعداد میں، اور جمعیت کے جو ممبران بھی ہیں، جو ہم نے ممبر سازی کری ہے، 10,000 تو اس کے ممبر ہیں، جو کہ ہم نے بہت تھوڑی سی کری ہے۔ 10,000 ممبر موجود ہیں جمعیت کے اس شہر کے اندر، اور لاکھوں کی تعداد میں مسلمان ہیں۔ ابھی 2 سال پہلے محمد عقیل صاحب جو کمشنر آف پولیس تھے، انہوں نے مجھ سے لسٹ مانگی تھی مسجدوں کی کہ پورے ضلع کے اندر کتنی مسجد ہیں، تو پٹودی، سونا اور گڑگاؤں سب ملا کر کے 49 مسجدوں کی لسٹ میں نے دی تھی۔ 49 مسجدیں ہیں پورے ضلع کے اندر۔ پھر انہوں نے کہا کہ سٹی میں کتنی مسجد ہیں، صرف شہر کے اندر تو 13 مسجدیں ہیں۔ بڑی مسجد جس کو مسجد کہا جا سکے، جس سے پورتی ہو، نماز ہو سکے، وہ یہ 2 مسجدیں ہیں، ایک عیدگاہ کی اور ایک جامع مسجد جو بڑی ہے۔ باقی چھوٹی چھوٹی سی مسجدیں ہیں، جو ایک آدھ مسجد آباد بھی کرائی گئی تو اس کی زمینیں قبضہ لی گئی، اب وہ بہت محدود ہو کے رہ گئی، چھوٹی سی ہے۔ اور لاکھوں کی تعداد میں اگر قبرستان دیکھا جائے تو صرف 2 ہی قبرستان ہیں، ایک چوٹالہ سرکار سے جو ملا ہوا قبرستان، اور دوسرا پرانا پٹودی چوک کا قبرستان۔ اس کے علاوہ 100-200 گز کی زمین کو قبرستان نہیں کہا جا سکتا اتنی بھاری تعداد کے اندر۔ فی الحال شہر کے اندر جو یہ بات چل رہی ہے اور جس مقصد کے تحت بیٹھے، جمعے کا مسئلہ، یہ ایک اہم مسئلہ ہے، جیسا کہ ابھی بتایا بھی ادیب صاحب نے بھی اور الطاف بھائی نے بھی، کہ 5 وقت کی نماز ہم لوگ اپنے دکانوں پر، آفسوں میں، کارخانوں میں، کمپنیوں میں، اپنے گھروں میں ہم ادا کرتے ہیں، جیسے تیسے پڑھ لیتے ہیں۔ لیکن جمعے کی نماز ہماری مجبوری ہے کہ ہمیں اجتماعی طور پر پڑھنی ہے، اور یہ شریعت ہے جس کو ہمیں ماننا ہے۔ اور اس سے بہت بڑی خوبی کی بات یہ ہے، ہمارے شہر کے کسی بھی مذہب کے فرد کو یا کسی جماعت کو کوئی اختلاف نہیں تھا، اور سالوں سے ہوتی رہی۔ 21 سال سے جمعے کی نماز گڑگاؤں شہر کے اندر کھلے میں ہو رہی ہے، 21 سال سے۔ اور بتا دوں، کمپنیوں کے اندر، کھانسا کے اندر، ادیوگ وہار کے اندر اور جگہوں پر، یعنی فیکٹریوں میں، کمپنیوں میں جو ہمارے ہندو بھائیوں کی ہے، انہوں نے باقاعدہ جگہ دے رکھی ہے، چھتوں پر، باہر صحن میں کام روک کر کے، صفے لگا کر کے، باہر سے امام جا کر کے ان کو جمعے کی نماز پڑھاتا تھا۔ یہ ایک پیغام دیا گیا بھائی چارے کا، سالوں سے چلتا رہا۔ لیکن ابھی چند دنوں سے، چند سالوں سے کچھ لوگوں نے آ کر کے اس مدعے کو اٹھایا۔ بہت سے لوگوں کو کام نظر نہیں آتا۔ میں عام طور سے کہتا ہوں، آپ کو بہت شوق ہے میڈیا میں آنے کا، بہت زیادہ آپ شوق رکھتے ہیں فوٹو کھنچانے کا، اچھے کام کریے، بہت سے ضرورت مند ہیں، بہت سارے اچھے کام ہیں جس کو کر کے آپ ہیرو بن سکتے ہیں، میڈیا میں آ سکتے ہیں، نام کما سکتے ہیں، لوگ آپ کی تعریف کریں گے۔ لیکن ایسے برے کام کر کے لوگوں کو عبادت سے روک کر کے ہیرو بننا، نمائندہ بننا، مشہور ہونا، یہ عقل مندی کی اور سمجھداری کی بات نہیں، بلکہ ایک گھناؤنی اور گری ہوئی حرکت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ابھی جو گڑگاؤں کی جماعت کے ذریعے کام ہوا لاک ڈاؤن کے اندر، میں چاہتا ہوں وہ بھی بتاؤں، 47,703 لوگوں کو
راشن دیا گیا ایک مہینے کا 47,703 لوگوں کو، جس میں سے اکثر ہندو بھائی تھے، ہندو فیملیاں تھیں۔ اور جب ابھی دوبارہ لاک ڈاؤن لگا اور کورونا کی بیماری آئی تو آکسیجن کی کمی تھی، ہم سب جانتے ہیں، لوگ ہاسپٹل میں ایڈمٹ نہیں ہو پا رہے تھے، تو ہاسپٹلوں میں ایڈمٹ کرانا وہ کام کرایا گیا، اور 15 ایمبولینس شروع کی گئی شہر کے اندر، جس میں 15 ایمبولینس میں سے کسی بھی دن مستقل چلی وہ 1 مہینے کے قریب، ایک بھی مسلمان اس میں نہیں بیٹھا، ہمارے ہندو بھائیوں نے استعمال کری اور بہت اچھا پیغام گیا۔ انہوں نے کہا ہم آپ کے ساتھ کندھا بکندھا کھڑے ہیں، آپ کے ساتھ ہر وقت تیار ہیں ہر کام کے لیے۔ تو یہ ایسا پرامن پرسکون شہر ہے، اس میں دو رائے نہیں ہے۔ اور ابھی بھی فی الحال بھی 1 ہفتے پہلے بھی ایک صاحب آئے اور کہا کہ آکسیجن کی ضرورت ہے، تو ہمارا سلینڈر آج بھی سیکٹر 10 کی ایک فیملی، ہندو فیملی ہے اور نامی گرامی ہے گڑگاؤں شہر کی، ان کے گھر پہ موجود ہے۔ تو اس طرح سے یہاں پر بھائی چارہ موجود ہے۔ چند فرد کی وجہ سے یہ سارا کام خراب ہو رہا ہے، تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ ان افراد کو نمایاں کریں اور یہ بتائیں کہ یہ ہمارے کوئی نمائندے نہیں ہیں، یہ صرف مفاد پرست ہیں اور آ کر کے ماحول کو، فضا کو خراب کرنے والے ہیں۔ ہمارا جو بھائی چارہ ہے اس کے اندر بھی یہ لوگ اختلاف پیدا کرتے ہیں، آپسی بھائی چارے کو ختم کرتے ہیں۔ اس کے لیے ایک بہت اہم بات جو رکھی محمد ادیب صاحب نے کہ پورے شہر کی ایک کمیٹی بن جائے، ایک شورا بن جائے، جس سے پورا شہر اتفاق رکھتا ہو، جس میں ہماری جو ایک جماعت ہے، تبلیغی جماعت بھی ہے، جمعیت علماء بھی ہے۔ تبلیغی جماعت کے اندر بھی آپ دیکھیں ابھی جو پچھلا لاک ڈاؤن لگا اس میں کیسی آفت آئی تھی کہ ان کو ٹارگٹ بھی کیا گیا تھا، کچھ لوگوں کی ایک سازش تھی کہ انہی کی وجہ سے کورونا پھیلا، لیکن اس شہر کے اندر اتنا اچھا میسج اور اتنا اچھا پیغام دیا گیا تھا کہ جو لوگ جماعت کے تھے اور انہوں نے وقت لگایا تھا، انہوں نے خود پیشگی کری اور جا کر کے کوارنٹین ہو گئے، وہاں سیکٹر 9 کے ہاسپٹل کے اندر جا کے ٹیسٹ کرایا، پھر کوارنٹین کر دیا گیا۔ تو پرشاسن کی طرف سے بھی ایک اچھا میسج اور پیغام آیا کہ آپ لوگوں نے یہ اخلاق پیش کرا ہے کہ خود سے آپ آگے آئے، کہ اگر آپ کہتے ہو کہ ہماری وجہ سے ہے تو ہم آگے آتے ہیں۔ تو اس کا بھی خلاصہ ہوا کہ اس کی کیا سچائی تھی۔ تو ہم تو اس مذہب کے ماننے والے ہیں کہ جس کے اخلاق سے اور عادات سے کسی چینٹی کو بھی نقصان نہیں پہنچ سکتا، انسان تو بہت دور کی بات ہے۔ اللہ کے رسول نبی علیہ السلام ایک مرتبہ وضو فرما رہے تھے، تو وضو کرتے ہوئے اٹھ کے آگے چلے گئے، وہاں بیٹھے، وہاں وضو کرنے لگے، پھر اور آگے چلے گئے۔ ایک صحابی رسول نے پوچھا بعد میں کہ آپ نے ایسا کیوں کرا، کبھی تو نہیں کرتے تھے؟ کہا کہ میں جہاں بیٹھا تھا وضو کرنے کے لیے میں نے وہاں کچھ چونٹیوں کو دیکھا تھا، تو میں نے سوچا میں وضو کروں گا، اس پانی سے یہ ہلاک ہو جائیں گی، اس لیے میں ہٹ گیا۔ تو ہمارا مذہب تو وہ ہے جو ایک ننھے جانور کو بھی تکلیف نہیں دے سکتا، تو ہم لوگ کہاں انسان کو تکلیف دیں گے؟ تو ہماری جو نماز بھی ہے وہ چند منٹوں کی ہوتی ہے، بہت زیادہ دیر کی نہیں ہے، اور جو ابھی فضا بنائی جا رہی ہے، بات رکھی جا رہی ہے، میں کہتا ہوں کہ آپ کریے پوجا، ہمیں کوئی رکاوٹ اور ہماری طرف سے کوئی پابندی اور منائی نہیں ہے، لیکن 24 گھنٹے ہوتے ہیں، اس 24 گھنٹے میں سے ہمارا وقت دوپہر کا ہے، اس کے آگے پیچھے آپ جب مرضی پوجا کر لیجئے، آپ 2 گھنٹے کریے، 4 گھنٹے کریے، پرشاسن سے آپ بھی بات کریے، آپ کر لیجئے۔ ہماری جو نماز ہے اب یہ ہے کہ آپ جس ٹائم نماز پڑھو گے، اللہ اکبر کہو گے، تبھی ہم آ کر کے پوجا کریں گے، تو یہ تو جھگڑے والی بات ہے، اختلاف والی بات ہے۔ پھر آپ کا مقصد بھی پوجا کرنا اور اپنے ایشور کو یاد کرنا نہیں ہے، بلکہ جھگڑا کرنا ہے۔ تو پوجا کرنا اگر مقصد ہوتا تو اس کے لیے اختلاف نہ ہوتا اور یہ ضد نہ ہوتی کہ جس ٹائم تم تکبیر کہو گے اس ٹائم ہم شنکھ بجائیں گے اور پوجا کریں گے اور آرتی کریں گے اور ہون کریں گے، تو یہ سب زبردستی والی بات ہے اور جس کو بھی قبول نہیں کیا جا سکتا۔ تو 2 باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ مسلمانوں کی نمائندگی کرتے ہوئے جو لوگ کل آئے ہیں وہ قطعاً بھی مسلمانوں کے نمائندے نہیں ہیں، وہ کون ہیں اس کا خلاصہ الطاف بھائی نے کر دیا۔ اور دوسری بات، اب شہر کی ایک جماعت اور ایک شورا قائم ہوگی جو مسلمانوں کی نمائندگی کرے گی، تو اس کے لیے ابھی نام بھی آ جائیں گے انشاءاللہ اور ابھی بات بھی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے شہر کی حفاظت فرمائے اور ہم لوگوں میں اتفاق پیدا کرے، اتحاد پیدا کرے، اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اللہ قبول فرمائے۔